اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی لیکچرز میں ہم نے روح کے بارے میں بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح کا بہت قلیل، بہت تھوڑا علم دیا ہے، لیکن دیکھا ہم نے یہ ہے کہ جتنی بھی قرآن میں روح کے بارے میں آیات ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو انسان کو جو کچھ سمجھنا چاہیے روح کے بارے میں اس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ روح کوئی مادی چیز نہیں ہے اور اس پہ سائنسی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے ہم دنیا کے زمین کی مٹی، آسمان، سورج، چاند، ستاروں پہ سائنسی تحقیقات اپنے جسم کے اوپر کرتے ہیں، اس طرح کی سائنسی تحقیقات روح پہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ہماری مجبوری ہے انسان کی کہ اللہ نے جس نے روح کو تخلیق کیا اس نے جو ہمیں بتایا بس وہی علم ہے ہمارا اور وہ کافی ہے۔ تو آج ہم نے سوچا ہے کہ جو کچھ پہلے بیان ہوا روح کے بارے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیں تاکہ یہ بات ازبر ہو جائے اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ ہمیں پتہ ہے روح تو امر ربی ہے اور اس کا علم انسان کو بہت کم دیا گیا ہے۔ روح کوئی مادی شے نہیں ہے، اس پہ سائنسی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم میں روح کے بارے میں بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو روح اللہ نے عطا کی اس کا وہ مرتبہ تھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی ان میں حضرت جبرائیل بھی شامل تھے۔ تو حضرت جبرائیل جو کہ ایک خاص روح ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی حضرت آدم کی اس روح کے آگے سجدہ ریز ہو گئے جو کہ اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت آدم کا۔ انسانوں کے لیے معاملہ تو مختلف ہے۔ حضرت آدم کو جو روح عطا ہوئی وہ مسجود ملائک تھی اور اس وجہ سے ہی حضرت انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات قرار دیے گئے۔ تمام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام الہی نازل ہوا اسے بھی قرآن میں روح ہی کہا گیا ہے۔ تو جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی روح ہے، اور روح سے قرآن میں مختلف جگہوں پہ جو چیز ثابت ہو رہی ہوئی یہ ہے کہ اللہ کی مدد، ایمان، رحمت الہی، نور، یہ سب روح ہے۔ تو اللہ کا کلام انبیاء تک پہنچانے کے ذمہ دار حضرت جبرائیل بھی روح الامین ہیں، اور حضرت جبرائیل کو روح القدس بھی کہا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات برپا کرنے میں ان کی مدد کرتے رہے۔ تمام فرشتے روحانی ہیں۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، جیسے کہ لیلۃ القدر اس میں اترتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اس کائنات کے اندر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بشر کی صورت میں حضرت مریم کے سامنے آئے تھے، یعنی روح میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ مادی روپ دھار سکے۔ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح آدم، روح عیسیٰ علیہ السلام، روح جبرائیل، فرشتوں کی ارواح، پھر انسانی ارواح، کلام ربی، احکام ربی، سب درجہ بدرجہ روحانی مراتب کے حامل ہیں۔ انسان کو جسمانی موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، یعنی موت جسم کو آتی ہے، روح قبضے میں لے لی جاتی ہے۔ عالم برزخ میں شہداء کی ارواح جنت مقیم ہو جاتی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ باقی انسانی ارواح کس حالت میں ہیں، سلا دی گئی ہیں یا رب کریم ان سے کوئی کام لے رہا ہے، اس بارے میں مختلف آراء ہیں اور مختلف مشاہدات۔ ارواح مادی شے نہیں ہیں لیکن عقل و شعور رکھتی ہیں، مختلف امور بھی انجام دیتی ہیں۔ یعنی فرشتے ہمیں قرآن شریف میں نظر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت آدم کو تخلیق کیا ہے، اس کو خلیفہ بنانا ہے تو یہ تو فساد پھیلائے گا۔ یعنی ان کو پوری شعور ہے
اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن ان کو ہر بات کا پورا علم ہے، پورا شعور رکھتے ہیں۔ تو فرشتے بشر کی شکل میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن شریف میں بہت سے واقعات ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں نظر آیا، اور خود ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ صحابہ نے بھی دیکھا، نبی کریم کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، سارے صحابہ نے اس کو دیکھا۔ اب بزرگوں کی جو ارواح کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ امور لگا رکھے ہیں کہ نہیں، واللہ عالم، لیکن جو بزرگ اپنے مشاہدات ذکر کرتے ہیں، جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، وہ اپنے مشاہدات بتاتے ہیں، تو ان کا بغیر سوچے سمجھے انکار تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ انکار کس بل بوتے پہ کر رہے ہیں؟ وہ علم جو آپ کو اس مادی اشیاء سے ملا ہے، یعنی روحانی علم میں تو آپ گئے ہی نہیں ہیں، آپ نے روحانیات کے بارے میں تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ ان کے جو لوگ، جو بزرگ ہمارے روحانی مشاہدات کر رہے ہیں اور وہ اپنے تجربات بتا رہے ہیں، ان سے بلا سوچے سمجھے انکار کرنا یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ اللہ کے خاص ولی قرب الہی اور بزرگوں کی ارواح سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، پھر اللہ کی جستجو کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور بزرگوں کی ارواح سے رابطے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی کامیابیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں بظاہر کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے، ہم بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، شاید یہ وہ سچی باتیں کر رہے ہوں، لیکن میں یہاں بھی کہوں گا واللہ عالم۔ روح کا علم قلیل ضرور ہے، لیکن قرآن پاک میں جو تفصیلات درج ہیں وہ انسان کی علم کی تشنگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مزید جستجو میں اس کو سائنسی ذرائع سے ناپنے کی کوشش کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ اس میں آپ کو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے جو روح کے بارے میں بات ہوئی۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے ٹاپک پہ چلیں گے۔ یہ سب ایک سے دوسری چیزیں مل رہی ہیں، وہ اس کو بعد میں ہم بیان کرتے جائیں گے۔ تو روح کا بیان یہاں پہ ہم آج ختم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔